بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک دل رلا دینے والی ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کروں گا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا جو کردار ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مدرسہ جاتے تھے۔ ماں نے ایک دفعہ ان کے کپڑوں میں جیب بنایا اور اس میں کچھ پیسے جو اس وقت کے رائج تھے وہ رکھ دیا ان کے جیب میں، اور ان کو یہ کہا کہ آپ نے جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ تو جب وہ گھر سے نکلے اور جا کے کشتی میں بیٹھ گئے، ایسے ہی جاتے جاتے راستے میں جو ہے وہ ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دیا۔ ان کے کشتی پر جو ہے وہ چھاپا پڑ گیا، سب لوگوں سے ایسا مال لے لیا۔ جب ان کے پاس ایک ڈاکو آیا، ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس مال ہے، پیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ کہاں کدھر ہے؟ اس نے اس طرح ایک جیب اندر کی طرف بنایا ہوا تھا اور اوپر سے سیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا۔ تو وہ ڈاکو ان کو لے کر ان کا جو سردار تھا ڈاکوؤں کا، ان کے پاس لے گئے اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ یہ بچہ اس طرح کہتا ہے۔ تو اس ڈاکو نے جب ان ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا تو بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ کوئی لوگ جو وہ خود اپنا مال بتا دے ان کو۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ بہت حیران بھی ہو گیا کہ اس بچے کو نہ مال کی پڑی ہوئی ہے نہ اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکو جو ہے وہ بندے کو مال نہ دینے پر ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کو جب بتا دیا گیا کہ کیوں ایسا کیا آپ نے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے میری والدہ نے جو ہے وہ نصیحت کی کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو اسی پر اس ڈاکوں کا جو سردار تھا، یہ اس کی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نے اتنا اثر کیا ان کے دل پر کہ وہ ایک دم توبہ اور تائب ہو گئے، اور توبہ کر کے سب جو ہے وہاں سے جو ہے وہ بالکل سچے مسلمان بن گئے اور اپنا کام جو ہے وہاں سے چھوڑ دیا۔ تو دیکھیں یہاں سے ان کا نام جو ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک بڑا آدمی بن گیا، ان سے ایک اللہ والے بن گئے۔ ان کے اس کردار کے پیچھے جو ہے وہ ایک عورت کا جو ماں کی شکل میں ہے اس کا کردار، اور اس ماں کی جو ہے نا وہ ماں کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح ان کے والد کے بھی ایک عجیب اور غریب قسم کا واقعہ ہے کہ اتنا متقی آدمی تھے، بہت زیادہ متقی آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ ریاضیات اور ان چیزوں میں جو ہے بہت زیادہ ماہر تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح سمندر کے کنارے عبادت کر رہے تھے، اور 3 دن سے جو ہے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ ایک سیب جو ہے وہ سمندر میں تیر رہا تھا، اس نے پکڑ کے اس کو کھا لیا، نہ کہ اس نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو اس کے دل میں ایک دم یہ خیال آیا کہ یہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کیا، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اللہ والے تھے، تو اس نے سوچا کہ وہاں سے جو ہے وہ نکل پڑا، یعنی پانی کے مختلف سمت پر جانے لگا، جہاں سے پانی آ رہا تھا اس پر جاتے 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 کافی سفر طے کرنے کے بعد جو اس کو ایک باغ نظر آیا، اور باغ میں جا کر جب دیکھا وہاں پر ایک سیب کا درخت تھا، اور اس سے جو ہے وہ کچھ سیب گر رہے تھے نیچے۔ اسی طرح اس نے جا کر اس باغ کا پتہ لگایا اور اس کے مالک کا پتہ لگایا، وہاں سے جو ہے وہ جا کے اس کے مالک کے پاس پہنچا۔ تو اس مالک کے پاس جب پہنچا، وہ بھی آگے سے جو ہے نا وہ بھی بہت اللہ والے تھے، ان کا نام جو ہے شیخ عبداللہ تھا۔ تو اسی طرح جب وہ ان کے پاس پہنچے تو اس کو سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس نے کہا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ اللہ والے ہیں کوئی، تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ آپ اس طرح کریں، 10 سال تک آپ اس باغ کی رکھوالی کریں گے۔
تو اس نے یہ بھی قبول کر دیا۔ اس نے کہا کہ پھر میں آپ کو جو ہے یہ معاف کرنے کی طرف سوچوں گا، 10 سال کے بعد سوچوں گا۔ تو اس نے آگے جا کر 10 سال جب اس باغ کی رکھوالی کی، اس کی حفاظت کی، اس کو پانی وغیرہ جو بھی کچھ کرنا تھا وہ کیا۔ اس کے بعد جب 10 سال پورے ہو گئے، پھر جو ہے ان کے خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ 10 سال، انہوں نے پھر 2 سال جو ہے وہ مزید کہا کہ آپ 2 سال اور کام کریں اس باغ میں، تو وہ بھی قبول کر دیا۔ 2 سال گزرنے کے بعد یہی شیخ خود ان کے پاس آتا ہے کہ آپ تو ابھی تک جو جتنے میرے امتحانات تھے، یعنی میری آزمائش تھی، اس میں تو آپ بھرپور اترے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور جو ہے وہ بہت ایک عجیب قسم کا کی بات کی، اور ان کو جو ہے وہ ایسے نہیں چھوڑا، ان کو کہا کہ میرے گھر میں ایک بیٹی ہے، ان سے نکاح کرو، اور وہ ہے بھی ایسی کہ آپ ان سے نکاح کریں گے، وہ لنگڑی ہے اور اسی طرح بہری ہے، اندھی ہے، یعنی ہر طرف عیب ہی عیب ہے۔ تو جب انہوں نے اس کو بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، سے نکاح کرنے کے لیے۔ جب ان سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جب یہ کمرے میں گئے اور وہاں دیکھا، اس کے برخلاف نکلا، یعنی وہ اس کی جو بچی تھی وہ بالکل تندرست تھی، ہاتھ بھی اس کے سالم تھے، پاؤں سے بھی بالکل ٹھیک تھی، آنکھوں سے، کانوں سے، بالکل زبان سے، سب کچھ بالکل برابر تھا، اور ایک حسین، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حسین لڑکی تھی۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے والد ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً کمرے سے نکلا، میں نے کہا کہ شاید یہ کوئی اور عورت ہوں، کیونکہ اس کے اوصاف جو بیان کیے تھے وہ تو اس طرح نہیں تھے۔ اس نے تو کہا تھا یہ لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے۔ تو جب اس نے دیکھا، فوراً اس کے پاس گئے باہر، اور ان سے کہا کہ یہ تو ایسے آپ نے اس طرح بتایا تھا کہ شاید کوئی اور ہے۔ تو اس نے بتایا کہ نہیں، یہ وہی ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی اس نے کہا کہ یہ اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ لنگڑی ہے کہ یہ ابھی تک گھر سے باہر نہیں نکلی، خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا ابھی تک، نہ غلط دیکھا نہ غلط سنا، اس وجہ سے بہری اور اندھی ہے۔ تو جب ان سے نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد پھر ان سے جو ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اللہ والے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کا جو کردار ہوتا ہے ایک متقی اور تقوی کا، اس سے پھر جا کر جو ہے وہ اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ تقوی اتنا زیادہ کہ ایک سیب کھانے کی وجہ سے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا، اور وہاں پھر جا کر 10 سال باغ کی خدمت کی، اور پھر 2 سال اور پھر اس نے جو اس طرح اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ اس طرح کوئی بچی ہے اور اس طرح لنگڑی ہے، تو پھر ہم تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک سیب کی معافی کے لیے کہ یہ ہمیں معاف ہو جائے، تو معافی کی تلافی کے لیے انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر لیا، اور اس سے جو ہے وہ نکاح کر لیا۔ تو اس پر پھر اللہ رب العزت نے کیسے بڑے انعامات دیے کہ پھر ان کو دنیا جانتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک معنی اور معروف شخصیت جو ہے ان سے بن گئی پھر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔